صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں، اور ہم جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے پھر بھی کم ہے کہ اس نے ہمیں پھر سے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، آج ہم اپنا عید الاضحیٰ یعنی کہ دوسرا تہوار عید الاضحیٰ آج ہم اور آپ منا رہے ہیں. میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، ہمارے دین میں سال میں 2 دن خوشی اور تہوار کے ہوتے ہیں. ان میں سے ایک دن ہم نے تقریباً 2 مہینہ 10 دن پہلے عید الفطر کی شکل میں منایا تھا، اور آج ہم اور آپ عید الاضحیٰ یعنی کہ عید الاضحیٰ کے تہوار ہم اور آپ منا رہے ہیں. محترم حضرات، عید الاضحیٰ کے تہوار دنیا کے کروڑوں فرزندان توحید آج اللہ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور سنت محمدی اور سنت ابراہیمی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت جو یہ قربانی ہے، اس قربانی کو ہم ادا کرتے ہیں. محترم حضرات، اس موقع میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ جو قربانی ہے، یہ جو قربانی ہم مناتے ہیں، اس قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ قربانی ہم سے کیا چاہتی ہے؟ اس قربانی کا مطلب کیا ہے؟ یہ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ یہ قربانی جو ہمیں سب سے پہلا سبق دیتی ہے، میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اخلاص کا سبق دیتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے صرف قربانی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے صرف قربانی کریں. یاد رکھیں، اگر اس قربانی میں ذرہ برابر بھی ریاکاری ہو، دکھاوا ہو، دنیا کو اگر دکھانا ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں قربانی قبول نہیں ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انعام کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. میرے بھائی بزرگوں دوستوں، یہ قربانی ہمیں تقویٰ کا درس دیتی ہے. یہ قربانی ہمیں تقویٰ کا سبق دیتی ہے کہ اگر ہم موٹے تازے جانور، مہنگے جانور اگر ہم لے کر کے آ گئے اور ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر ڈر نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر خوف نہ ہو، تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، قربانی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن کریم نے ہزاروں سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا ذکر فرمایا ہے. اٹھائیے قرآن مجید میں بھائی بزرگوں دوستوں، سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. اے نبی، آپ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے قربانی کا واقعہ، دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے اپنے قربانی پیش کی، اور ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. تو جس لڑکے کی قربانی قبول ہوئی اور جس لڑکے کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ میرے بھائی، میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے قتل کر دوں گا. اس نے جواب دیا، میرے بھائی، ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ اگر تمہاری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی ہے، اگر اللہ کی بارگاہ میں تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی ہے، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ، تم اللہ اپنے اندر تم تقویٰ اور اپنے ایمان کو ٹٹولو. میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ قربانی ہمیں تقویٰ کا درس دیتی ہے، یہ قربانی ہمیں تقویٰ کا درس دیتی ہے. میرے بھائی بزرگوں دوستو، آپ ذرا غور کریں،
دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اے میرے بھائی، اگر تمہاری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی ہے تو سن لو، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، تمہاری قربانی کا خون نہیں پہنچتا، اگر کوئی چیز پہنچتا ہے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوست، یہ قربانی ہمیں تقوی اور اخلاص کا درس دیتی ہے۔ یہ قربانی ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیں، اس کے حکم کے آگے جھک جائیں اور اپنے اندر تسلیم و رضا کا جذبہ ہم پیدا کر دیں۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہم نے ہر امت کے اندر قربانی کا حکم رکھا ہے، ہر امت کے اندر قربانی کا تقوی رکھا ہے، ہر امت کے اندر قربانی کا جذبہ رکھا ہے، قربانی کا طریقہ رکھا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے گئے جانوروں کے اوپر، چوپائیوں کے اوپر اللہ کا نام لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو اے میرے بندو تمہارا معبود ایک ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، تم اسی کے فرما بردار بن جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اے نبی، اے ہمارے نبی، آپ ان کو بشارت سنا دیجئے جو اللہ کے بندوں کے، جو اللہ کے بندے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، اپنے سر کو سرنڈر کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بشارت سنانے کا حکم دیا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوست، یہ قربانی ہمیں اتباع سنت کا سبق دیتی ہے۔ یہی قربانی اگر ہم عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے اگر ہم کر دیتے ہیں، سارا طریقہ صحیح ہو، دعا بھی ہم صحیح پڑھے، جانور بھی ہم اکٹھا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری کی روایت حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ عید الاضحیٰ کے بعد خطبہ دیتے ہیں، خطبے میں یہ فرماتے ہیں ان اول ما نبدا فی یومنا ان نصلی، آج ہم سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ ہم نماز پڑھیں گے، ثم نرجع فننحر، اس کی عبادت کر کے ہم قربانی کریں گے۔ فمن فعل ذلك، جو اس طریقے پر چلے گا، جو اس طریقے کی سنت کو اپنائے گا، میرے بھائی بزرگوں دوستو، جو یعنی نماز کے بعد قربانی کرے گا، فقط اصاب سنتنا، اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ اور جو نماز سے پہلے قربانی کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ أَجْلَهُ لِأَهْلِهِ، اس نے اپنے گھر والوں کو صرف گوشت کھلایا۔ وَلَيْسَ فِي النُّسُكِ شَيْءٌ، میرے بھائیوں، اس کو قربانی کا کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، آپ غور کریں کہ عید الاضحیٰ کا یہ تہوار ہم ایسے حالت میں منا رہے ہیں کہ آج ہم اور آپ ہم اپنے دیش کے حالات سے واقف ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ہمارے معاشرے کے اندر میں بڑی تعداد میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو پچھلے سال قربانی کرنے کی طاقت رکھتے تھے، اس سال کسی پریشانی کی وجہ سے، کسی مصیبت کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ہمارے معاشرے میں بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو سال بھر قربانی گوشت سے جیسے نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ ہمارے قربانی کا تہوار ہمیں یہ سبق دیتا ہے، یہ قربانی کا تہوار ہمیں یہ سبق دیتا ہے، یہ درس دیتا ہے کہ ان غریب بندوں کو، ان لاچار بندوں کو، ان مجبور بندوں کو ہم خیال رکھیں۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور مانگنے والا جو آئے ان کو بھی کھلاؤ، اور جو مانگنے کے لیے نہ آئے عزت دار خوددار ہے، ہمیں پتا ہے کہ ان کے گھر میں قربانی نہیں ہوئی ہے، میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اپنے ہاتھوں سے یا پھر بچوں کے ذریعے ان کے گھر تک ہم قربانی کا گوشت پہنچائیں۔ جب بھی ہم عید الاضحیٰ منائیں، قربانی کا تہوار جب بھی ہم منائیں میرے بھائیوں، لیکن آج ہمارے
معاشرے میں ایک بڑی تیزی کے ساتھ یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے کہ جس کے گھر سے گوشت آیا تھا، یعنی کہ بگلے کا گوشت، جس کے گھر سے گوشت آیا تھا ہم اسی کو گوشت دیں گے، باقی ہم گوشت نہیں دیں گے۔ یہ ہمارے معاشرے میں بڑی تعداد میں بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ نہیں میرے بھائی بزرگوں دوستوں، جس کے گھر میں گوشت کی قربانی نہیں ہوا ہے، قربانی نہیں ہوئی ہے، اگر اس معاشرے سے اس گھر سے آپ کی بات چیت بھی نہیں ہو رہی ہو، پھر بھی میرے بھائی بزرگوں دوستوں آپ دوسرے کے ذریعے قربانی کا گوشت ان تک پہنچائیے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، یہ قربانی ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ یہ قربانی ہمیں ایک اور یہ سبق دیتی ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال سے خریدا ہوا جانور ہی نہیں بلکہ اپنے جان، اپنے مال، اپنے اولاد کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کیا جا سکتا ہے۔ صرف جانور ہی نہیں، ضرورت پڑنے پر سارا چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کیا جا سکتا ہے۔ یاد کرو میرے بھائی حضور، میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ہزاروں سال پہلے ایک باپ کو یہ حکم ملا تھا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرے۔ باپ بیٹے کے درمیان کی جو گفتگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گفتگو کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا درجہ دیا کہ اس گفتگو کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں بیان کر دیا۔ قرآن مجید کے اندر میں بیان کر دیا۔ اٹھائیے قرآن مجید کے اس پارہ کے اندر سورہ صفات کی آیت ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ جب وہ بیٹا باپ کے ساتھ بولنے کے قابل ہو گیا، باپ نے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، تو بتا کہ تیری رائے کیا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اس کے بیٹے نے جواب دیا، قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ اے میرے ابا، آپ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حکم ملا ہے اس کام کو آپ پورا کر ڈالیں، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ضرورت پڑنے پر سارے کے سارے چیز اللہ تبارک و